بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو یہ خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو ایک دن چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، اور جب ایک انسان اپنی حقیقی دنیا کی طرف چلا جائے گا تو وہ کبھی بھی واپس اس دنیا میں نہیں آ سکے گا۔ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے، اور اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی بھیانک، خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے، اور وہی اس کی حقیقی اور اصلی دنیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ تجھے بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا ہے یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تمام انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر پتے پر ہر انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب اس انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اور جب شجرۃ المنتہا سے اس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور مرنے سے 40 دن پہلے ہی فرشتوں کی لسٹ میں وہ مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتہ گر جاتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ عزیز دوستو، جب ملک الموت کی یہ بات وہ شخص سنتا ہے تو منہ کو پھیر لیتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ عین اسی وقت ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی، تیرے ماں باپ کی اور تیرے تمام عزیز و اقارب کی روح کو قبض کیا ہے، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ جب میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور تو دیکھ لے گا کہ اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور زیادہ قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی اور باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی نہ مانی، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آنی۔ اور اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا، اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہ وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا، اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تم مجھے گناہوں کے اندر خرچ کرتے رہے۔ اگر تو اپنا مال غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا،
عزیز دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور مرنے والے شخص کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد ایک فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے، اے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے پوری روئے زمین میں تیرے لیے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میرے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے، سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرا پینے والا پانی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس باقی نہیں بچی۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے، کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں بچا۔ اس کے بعد نامہ اعمال دکھانے والے 2 فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ مرنے والا شخص جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس کی قبر کو گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، موت کی سختیوں اور جہنم کی سختیوں سے بچائے، آمین۔